نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو ہارون رشید بادشاہ کے بیٹے کا قصہ بیان کروں گا کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی، اور وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اور اکثر قبرستان چلا جایا کرتا تھا، اور وہاں جا کر کہتا تھا ان لوگوں کو کہ تم لوگ اس سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے، تو تم سے کیا کیا سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ اور اکثر وہ یہ شعر پڑھا کرتا تھا: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں، اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی محفل میں گیا۔ اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے، اور لڑکے کے بدن پر، اس ہارون رشید کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بدن پر ایک کپڑا معمولی سا تھا، اور سر پہ لنگی اس نے باندھی ہوئی تھی۔ جو اراکین سلطنت ہیں وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں پر بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ اور وہ اس کے کندھے پہ آ کے پرندہ بیٹھ گیا، اور پھر اس کو کہا کہ یہاں سے اڑ کے اپنی جگہ پہ واپس جا کے بیٹھ جا، اور اس طرح وہ پرندہ واپس اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا، اور چلتے ہوئے ماں نے بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے اپنا کام کر لے۔ اور وہ وہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں ایک دن شنبے کے دن مزدوری کیا کرتا تھا، اور 8 دن وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8 دن بعد پھر شنبے کے دن دوبارہ مزدوری کرتا تھا، اور وہ 1 درہم اور 1 دانے کی یعنی درہم کا چھٹا حصہ جو تھا وہ مزدوری لیتا تھا۔ اس سے کم یا زیادہ جو ہے وہ مزدوری نہیں لیتا تھا، اور روز وہاں پہ جا کے کام کرتا تھا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے مجھے کسی معمار کی تلاش پڑی، تو مجھے اس شخص کے بارے میں پتہ چلا، تو میں نے جا کے دیکھا یہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہوئی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کروں گا، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری گارے مٹی سے جو ہے وہ دیوار تعمیر کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کو وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور اس نے ان سے جو ہے وہ ایک شرط طے کر لی کہ میں آپ سے 1 درہم اور 1 دانک لوں گا، اور نماز کے ٹائم جو ہے وہ میں نماز پڑھوں گا، اس میں ناغہ نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری شرطیں منظور ہیں، اور وہ اس کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ اسی طریقے سے اس نے وہاں پہ جا کے کام شروع کر دیا، اور ماشاءاللہ اس نے اتنا کام کیا کہ جب مغرب کا ٹائم ہوا، شام کا ٹائم ہوا، تو انہوں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دینا چاہے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور اس کو کہا کہ میں نے یہ درہم نہیں لینے ہیں، میں نے جو آپ سے مزدوری طے کی تھی میں آپ سے اتنی ہی مزدوری لوں گا۔ اور اس نے اتنی ہی مزدوری لے کے اور وہ چلا گیا اس دن۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ
اگلے دن وہ گئے وہاں پہ جہاں سے وہ پہلے ملا تھا، لیکن وہاں پہ وہ اس کو دوبارہ نہیں ملا۔ تو کسی نے بتایا کہ وہ صرف 8 دن بعد شنبے کے دن جو ہے وہ صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، اور پھر 8 دن جو ہے وہ اس مزدوری کو کھاتے اور پھر اس طرح کام کرتے۔ پھر 8 دن تک انہوں نے انتظار کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی مزدوری کے لیے وہ دوبارہ گئے اور اس کو تلاش کیا، اور پھر پتہ چلا، اور پھر اس کو بلایا۔ پھر ایک دن وہ کام کر رہا تھا، انہوں نے چھپ کے جو ہے دیکھا کہ یہ کیسے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ تو ایک مزدور کا کام نہیں ہے، یہ تو کوئی 10 مزدوروں کا کام ہے، تو یہ کیسے کر رہا ہے۔ تو انہوں نے چھپکے سے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ گارے میں مٹی ملا کے دیوار پہ لگاتا تھا ہاتھ سے، اور پتھر جو ہے وہ خود بخود اٹھ کے آ کے جو ہے وہ دیوار بنتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا بندہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے لیے بہت بہتری کا سبب بنایا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر شنبے کے دن جو ہے اس دن وہ مزدوری کر کے چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو میں اب 3 درہم دیتا ہوں، لیکن اس نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر وہاں سے وہ چلا گیا۔ پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے ڈھونڈنا چاہا کہ میں اس کو دیکھوں جا کے اور اس سے کام جو ہے وہ کرواؤں، لیکن وہ پھر اس دن وہ جو ہے وہ نہیں ملا۔ تو کسی نے بتایا کہ وہ ایک فلانے جنگل کے اندر جو ہے وہ ویران میں پڑا ہوا ہے، آپ وہاں پہ چلے جاؤ، وہ بڑا سخت بیمار ہے وہاں پہ۔ تو میں نے کسی کو کچھ درہم دے کے اپنے ساتھ لیا، اور پھر میں اس جنگل کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس جنگل میں جا کے دیکھا کہ وہ اس جنگل میں ایک آدھی اینٹ جو ہے اس کے اوپر اس نے اپنا سر رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا جا کے، تو اس نے میری سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری دفعہ پھر سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا، اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، لیکن اس نے اس بات کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہے کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر اسی کپڑے میں کفن دے دینا۔ لیکن ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ ایک نئے کپڑے کے اندر جو ہے وہ کفن دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ جس کپڑوں میں ہوں مجھے اسی کپڑوں میں کفن دے دیں، نئے کپڑے جو ہیں وہ زندہ لوگوں کے لیے مستحق ہیں۔ یہ اس نے بتایا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا کہ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے میری چادر میں جو پرانی جو میں نے تھی، میرے پاس جو کپڑے تھے اسی میں ہی جو ہے وہ مجھے کفن پہنا کے جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ادھر سے وصال ہوگا، اسی کفن کے اندر جو ہے وہ میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ اور اس نے جاتے جاتے ایک وصیت کی کہ جو میری لنگی ہے اور جو میرا لوٹا ہے، یہ اس کو جو گورکن ہے جو میری قبر بنائے گا اس کو مزدوری کے طور پہ دے دینا، اور یہ قرآن شریف جو ہے یہ ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور ایک انگوٹھی جو انہوں نے ان کی والدہ نے دی تھی، اور وہ کہا کہ یہ میں جو ہارون رشید بادشاہ یہ ان تک پہنچا دینا۔ اور اس طرح کہتے ہوئے وہ اپنی وصیت کر کے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے ان کے شاہی محل کے اندر۔ تو انہوں نے وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ ایک لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہیں۔ تو وہ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ کی اونچی جگہ پہ جا کے چڑھ گئی، اور وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے آواز لگائی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بندے کو کہا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لو تاکہ جو ہے وہ ہم ان سے ملاقات کر لیں۔ اور پھر جب اس کے بعد وہ رات کو اپنے حجرے میں واپس آئے تو انہوں نے اس دربان کو کہا کہ یار ان کو بلاؤ۔ تو ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، اور ان کو جا کے جو ہے وہ انہوں نے وہ انگوٹھی دی اور قرآن پاک دیا کہ مجھے یہ ایک بندے نے دی ہے، ایک ویران بندے نے۔ تو وہ تو باپ تھا، آخر وہ تو پہچان گیا کہ یہ میرے بیٹے کی ہے۔ تو وہ اس ٹائم پہ رونے لگ گیا، کیونکہ
والدین کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کا جو دکھ ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے وہ بڑے غم زدہ ہوئے کہ جو امیر المومنین ہے وہ اتنا زیادہ رو رہے ہیں۔ خیر وہ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ یار مجھے اس کی نا قبر پہ لے کے جاؤ، تو وہ پھر ان کو ان کی قبر پہ لے کے گئے ہیں۔ قبر پہ لے جا کے انہوں نے وہاں پہ جا کے نا قبر کے ساتھ لپٹ کے بہت زیادہ روئے ہیں کہ میں اس دنیا میں جو ہے وہ اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک نہ ایک دن مجھے بھی جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ میرے لیے جو ہے میں جو بھی کماتا ہوں جو بھی کرتا ہوں، لیکن ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے جہاں پہ سب لوگ جا رہے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے وہ پھر انہوں نے جاتے جاتے جو ہے وہ انہوں نے اس کو کہا کہ اس کا بندے کا شکریہ ادا کیا بڑا، کہ جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے بتائی وصیت کی تھی ابو عامر کو، ابو عامر نے ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کا سارا انتظام کیا، ان کا تدفین کا، اور جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ نیک اعمال کریں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی جو تہجد گزار لوگ ہیں، ان کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل پر سے اس کا خیال بھی نہیں گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں سورہ سجدہ میں بھی فرمایا گیا ہے، کسی شخص کو خبر نہیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا ہوں، اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے ہیں۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھتا تھا اور علوم بھی پڑھتا تھا۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دو، اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر وہ اس کو اس میں بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا، اور یہ لڑکا اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے کہ کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے گزرے ہیں کہ جنہوں نے حرام نہیں کمایا، حلال کمایا ہے، اور جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے محنت سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔